کہ ایڈکشن میں سب سے زیادہ سفر کون کرتا ہے؟ فیملیز کرتی ہیں، کیونکہ فیملیوں کا جتنی بھی فیملیز لوڈ ون ہوتے ہیں ان کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ علتوں میں مبتلا انسان اصلاح کی طرف پہلا قدم خود نہیں بڑھاتے، کبھی بھی نہیں۔ جو ایڈکٹیو پیٹرنز ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی ایڈکشن ہو جائے، وہ آپ کا سبسٹانس کی ہو، وہ آپ کی کسی شاپنگ کی ہو جائے، ریلیشن شپ کی ہو جائے، آپ کو کھانے پینے کی ہو جائے، آپ کی کوئی بھی ڈپینڈنسی ہے، کبھی بھی آپ خود نہیں اس سے کوپ کر پاتے۔ تو لہٰذا جو علاج میں دیری ہوتی ہے وہ انہی وجہ سے ہوتی ہے جو وعدے کیے جاتے ہیں۔ وعدے کیے جاتے ہیں کہ یہ آخری بار ہے، اگلی بار جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور آخری بار جو ہے وہ کئی بار آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر فائنلی کون ڈیسیژن لیتا ہے ٹریٹمنٹ کا؟ ان کی فیملی لیتی ہے۔ فیملی کو یہ لگتا ہے کہ ہم جو ہیں بیسیکلی اس کو ٹریٹمنٹ میں لے کے جاتے ہیں، اس کو علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مریض اپنی مرضی سے جائے، مگر ہم کیا کہتے ہیں کہ مریض کی مرضی کیا ہے؟ آپ کی جو ایڈکشن سٹارٹر ہی آپ کا سگریٹ ہے، آپ کا پہلے دھیان ہی سگریٹ پہ آتا ہے، آپ اس کو چھوڑنا ہی آپ کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کی اتنی اسٹرانگ ڈپینڈنسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کانسیپٹس اپنے کلیئر کریں کہ ہر چیز ہی ڈیفیکلٹ ہے۔ کیوں ڈیفیکلٹ ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری جو ول پاور ہے، قوت ارادی ہے، اس پہ چلا کے ہم سارا کام کر لیں گے، مگر وہ پاسبل نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر ڈیفیکلٹی کیا ہوتی ہے جی؟ سلپری فرینڈس، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ان لوگوں کے لیے اسپیسیفکلی وہ بچے یا وہ لوڈ ون آپ کے جو ایک خاص گروپ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی کچھ خاص سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے ان کا کوئی کالج اسکول کا گروپ ہو گیا ہے، ایسا ہے نا ایسا سب، اور ان کو بھاگ بھاگ کے وہ ادھر ہی جاتے ہیں۔ کئی کے دن گھر میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور جب کئی کے دن گھر میں نہیں آتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ موقع ڈھونڈتا ہے ادھر ادھر دیکھنے کا، بندہ کہ گھر والے ادھر ادھر دیکھیں تو میں بھاگ جاؤں دوستوں کے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر سب سے اہم چیز، جب تعلیم اور کاروبار کی بجائے نشہ پہلی ترجیح بن جائے۔ کتنے لوگ اس ہال میں بیٹھے ہوئے جو کہ ایڈکشن کو بہت پیچھے رکھتے تھے 3rd 4th گریڈ پہ، اور کاروبار اور ایجوکیشن کو فرسٹ پہ رکھتے تھے؟ فیملی جو ہے اس نے چند پیرامیٹر سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، کما کے لا رہا ہے، صبح نوکری پہ جاتا ہے، کام کرتا ہے، ہمارا بڑا خیال رکھتا ہے، سارے خرچے پورے کر رہا ہے، بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ چلے کیا ہوا اگر شراب پیتا ہے ہفتے میں 2-3 دن بیٹھ کے، کیا ہوا اگر سگریٹ پی لیتا ہے؟ تو فیملی کے پیرامیٹرز یہ ہوتے ہیں انیشلی، کیونکہ فیملیز نے جو پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے ہیں بچپن سے وہ یہ ہیں کہ یہ پڑھ لکھ جائے، ڈگری لے لے اور کمانا شروع کر دے، اور فیملیز کو یا اپنے فیملی کو لک آفٹر کرے۔ تو جب تک وہ سب چل رہا ہوتا ہے تو تب تک فیملی کو یہ لگتا ہے کہ جو اس کی ایڈکشن ہے یا اس کی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں یا الکوہولزم ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، دیٹس ناٹ دا ایشو۔ ایشو تب بنتا ہے جب اس کا بزنس، ایجوکیشن، جاب، کریئر، ساری چیزیں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یونیورسٹی کئی کے دن نہیں گیا، آفس نہیں جا رہے، کاروبار تباہ ہوتا جا رہا ہے، ڈگریز رہ گئیں، ایسا سب ایسے ہی ہے نا، MBBS رہ گیا آپ کا، اور اس کے بعد کچھ اور بھی تھا، کچھ اور سٹارٹ بھی کیا تھا نا، ہاں ٹھیک، اور آپ MBBS چھوڑ کے آپ ہیروئن میں رہتے ہیں، اور 24 گھنٹے آپ دوستوں میں ہوتے ہیں، کئی دن دوستوں میں، اور اس کے بعد گھر والوں سے تعلقات بالکل ختم۔ تب فیملی کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے بنائے ہوئے جو پیرامیٹرز ہیں ان پہ تو یہ آ ہی نہیں رہا، وہ تو یہ ریکوائرمنٹس، ہماری ریکوائرمنٹس تو فلفل نہیں ہو رہی ہیں، تو اب اس کو جو ہے وہ علاج کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے لڑائی جھگڑا، موسٹلی جو کیسز میں نے دیکھے ہیں جب پیشنٹ کی فزیکل ہیلتھ خراب ہوتی ہے، یا ڈرگ انڈیوس سائیکوسس ہٹ ہو جاتا ہے، یا اس کی کوئی ایسی کمپلینز آنا شروع ہو جاتی ہے جس میں کہ فیملی کو لگتا ہے کہ اب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اور تب وہ سیف زون سے باہر نکلتا ہے جب وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہارمفل ہو گیا، اپنے لیے ہارمفل ہو گیا ہے، اب یہ اس کی صحت تباہ ہو گئی ہے، اب ذہنی صحت تباہ ہو گئی ہے، اب یہ کسی کام کا نہیں رہ گیا،
اب تعلقات بھی خراب ہو گئے, بیویاں لڑ جھگڑ کے اگر گھر سے چلی گئیں, بچے چھوڑ گئیں, پیرنٹس میں لڑائی جھگڑا, بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے, تو اس کے بعد پھر ہمیں ہوتا ہے کہ اب اس کا علاج ہونا چاہیے. پھر جب نشے کی وجہ سے خطرہ, بدنامی, شرمندگی کا سامنا ہو. خطرے کس طرح کے ہوتے ہیں نشے کے اندر؟ سب سے پہلے ہیلتھ ایشو آتا ہے آپ کا, جان کا خطرہ سب سے پہلے, کہ اگر اس نے اوور ڈوز کر لیا یا کچھ ہو گیا. سیکنڈ, کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں خدا نخواستہ, جو کہ بہت کامن ہے, کوئی لاس ایسا ہو گیا یا اس سے کسی کا لاس ہو گیا. اور ہماری بدنامی, خاندان, محلے دار سب کی کہیں گے, رشتہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں نا دان صاحب, کیا کہیں گے رشتہ دار, کیا کہیں گے میرے بچے, کیا کہیں گے, یا میرے بہن بھائی یا باقی لوگ کیا کہیں گے کہ ہم سے مینیج نہیں ہوا. تو یہ بیسیکلی یہ سب چیزیں ہیں جس پہ فیملی کو لگنا شروع ہو جاتا ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ پلیز اس کو علاج میں لیں, اس کو علاج میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے, اس کا علاج ہی بیسیکلی ضروری ہے. اور یہ چیز, یہ میسیج ہم فیملی کو دیتے ہیں کنٹینیوس وین دے آر انٹو دا ٹریٹمنٹ تھراپی. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کا تھراپیوٹک ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ آپ کی مدد کے بغیر آپ کا مریض کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ کہتے یہ ہیں بیسیکلی کہ جیسے ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم سب کر سکتے ہیں, بلکہ آپ ہی قابض ہوئے ہیں ہماری ساری چیزوں کے اوپر, اور اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو آج میری زندگی بڑے سکون عیش آرام میں ہوتی. لیکن ایکچولی ایسے نہیں ہوتا. ایون جب پیشنٹ اور فیملی دونوں ہیلپ لیسنس بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں, تب بھی ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کی مدد کرنے سے یا اس کو سننے سے, اس کی دکھ درد بانٹنے سے ہمارے جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جائے گا, ہمارا جو پیارا ہے وہ نشے سے نکل آئے گا. پیارا جو ہے وہ آئے روز مسئلہ ایک بڑھاتا ہے, ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ, تیسرا مسئلہ, چوتھا مسئلہ, اور مسئلے بڑھتے بڑھتے مطلب سوشل ایشوز, ہاں, اور سوشل ایشوز بھی آتے ہیں, اسپرچول ایشوز بھی آتے ہیں, ہیلتھ ایشوز بھی آتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ایک اخلاقی حدیں بھی چھوڑ دیتا ہے, وہ توڑنی شروع کر دیتا ہے, ساری باؤنڈریز کو بریچ کرتا ہے, اور اس کو لگتا ہے اس کے نزدیک کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, اس کی پرائرٹی بس اس کی ڈرگز ہوتی ہیں, یا اس کی پرائرٹی یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس ٹائم پہ اپنا نشہ کرنا ہے, اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے گا. ایکٹیو ایڈکشن میں شیم بالکل بھی نہیں ہوتا. اگر شرمندگی ہو تو علاج جلدی آ جائے. ایکٹیو ایڈکشن کے اندر شیم نہیں ہوگی, گلٹ نہیں ہوگا. ایکسکیوز می, ایکٹیو ایڈکشن میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ گلٹ انڈیوس کرتے ہیں, شیم انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پورا کا پورا جو ملبہ ہے بات چیت کا وہ ہم فیملی پہ ڈالیں. ہم ان کو یہ کہیں کہ بیسیکلی میرے اس حال کو پہنچانے والے آپ سارے ہیں, میرے اس بیماری کی ریزن آپ سب ہیں, اور یہ جو اب میرے سے آپ لوگ بات کرتے ہیں اور یہ بات کرنے کے بعد آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرا علاج ہو جائے, یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاسبل ایک ہی چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو درست کر لیں. سارے گھر والوں کو پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنا علاج کرائیں, اپنی ذمہ داریاں لے لیں. امید کے ساتھ وہ 2 مسئلے بھی بتا دے گا کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہ اپنے پہ کام کر رہا ہوں, آئی ول بی فائن, آئی لیو اٹ سون. یہ بالکل بھی نہیں ہوگا اور یہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہہ دیتا ہے کیونکہ کاروبار میں جو آج کل ایشوز آئے ہوئے ہیں بہت زیادہ, میرا بزنس تباہ ہو رہا ہے, تو اس میں مجھے آپ کی ہیلپ بھی چاہیے ہوگی. اور نہیں, مجھے آپ کی ہیلپ بھی نہیں چاہیے ایٹ ٹائم. آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو میری الکوہولزم ہے یا میری جو ایڈکشن ہے, دس از جسٹ بیکاز آف دیز ایشوز. یہ جو میرے بزنس میں ہیں, کو بھی پتہ ہے کہ بات ہوتی ہے تو بات کے اینڈ تعلقات کی خرابی ہوتا ہے. اور جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس میں ایک اور جواز مل جاتا ہے ایڈکٹ کو کہ اب تو میرا رائٹ بنتا ہے, اب دس از دا رائٹ ٹائم کہ میں جاؤں گا اور میں جا کے نشہ کروں گا. بلکہ بتا کے بھی جاتے ہیں ایٹ ٹائم. فیملیز اکثر یہ چیز رپورٹ کرتی ہیں کہ اصل میں یہ جب لڑائی جھگڑا ہوا اس کا بھائی کے ساتھ, تو اس میں یہ کہہ کے گیا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ایسا ہوتا ہے نا جی, obviously. اور مجرم بات کرنے والا اس لیے بھی بنتا ہے کیونکہ اس نے بھی تو یہ چیز ان کو لرن کرا دی ہے کہ جب تمہارا دل کرے گا تم مجرم بنا دو گے, اور جب تمہارا دل کرے گا تم ہمیں جج بنا دو گے. تو یہ تو موڈ پہ چل رہا ہوتا ہے, اور فیملی اس کے موڈز کو مینیج کرنے میں پوری رول پلے کر رہی ہوتی ہے ٹریٹمنٹ میں آنے سے پہلے. کیونکہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ اچھا یہ اگر ہم بات کریں گے اور لڑائی جھگڑا ہوگا
تعلقات خراب ہوں گے اور پھر دوستوں میں چلا جائے گا, 2 4 دن گھر نہیں آئے گا, تو اس سے تو بہت بہتر ہے کہ ہم بات ہی نہ کریں. تو فیملی اپنے اینڈ پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں, بائک آؤٹ کر دیتے ہیں, ریٹ اسٹیبلش, اس کا زیادہ فائدہ, ریٹ اسٹیبلش نہیں کرتے اپنی. بیسیکلی فیملی کو ٹریٹمنٹ میں یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ریٹ اسٹیبلش ہونی گھر میں بہت ضروری ہے. مطلب اگر ہسبینڈ وائف ہیں اور اگر ہسبینڈ از اے پیشنٹ, تو بیوی کی جب تک ریٹ اسٹیبلش نہیں ہوگی نا عدنان صاحب, تو پیشنٹ بار بار ریلیپس کرے گا اور سفر کرے گا. ٹھیک ہے, جب تک ماں کی ریٹ اسٹیبلش نہیں ہوگی گھر میں, بچے بار بار سفر کریں گے, ریلیپس کریں گے, اینڈ سیم ود دا ادر فیملی ممبرس. تو ریٹ اسٹیبلش تب ہوتی ہے جب آپ لرن کرتے ہیں اور جب آپ تھیراپیوٹک ہوتے ہیں. تھیراپیوٹک اب تب ہوتی ہیں جب آپ ان ٹیکنیکس کو پریکٹس کرتے ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں, جو کہ ہمارا سیٹ کریکولم ہے, جس میں سب سے پہلی چیز کیا بتاتے ہیں آپ کو, انیبلنگ اینڈ پرووکنگ. یعنی وہ چیز جو کہ بہت کامن پریکٹس ہے گھر میں وہ کرنی چھوڑتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ کیا بتاتے ہیں, کو ڈیپینڈنسی. ٹھیک ہے, آپ کی بہن آپ سے زیادہ آگے چلی گئی ہیں, یہ ڈی گریڈ والی سچویشن تو ہوگی نہیں نا. اسی وجہ سے ہم فیملیز کو بہت زیادہ سے اس چیز پہ کنونس کرتے ہیں کہ پلیز کم ٹو دا ٹریٹمنٹ, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسٹینڈس جو ہم نے پیشنٹس پہ اپلائی کیے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں رہ گئی, یا اس کو اس کی ڈیزگنیشن سے نیچے کر دیا ہے, یا گھر کے اندر اب اس کو آپ اس طرح ٹریٹ کریں گے کہ جیسے ہی از نو ویئر. ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. جب تک پیشنٹ کو خود نہیں لگتا کہ آئی ایم کیونکہ جب جہاں پہ ریٹ اسٹیبلش ہوتی ہے وہاں پہ بہت سارے چیلنجز بھی آتے ہیں, بہت زیادہ تھی. گھر میں جس کی ریٹ اسٹیبلش ہوتی ہے تو وہ پھر رسپانسبلٹی لیتا بھی ہے اور فلفل بھی کر رہا ہوتا ہے سب کی وشز کو. ایگزیکٹلی. لیکن اف یو آر اسٹرگلنگ یور اون بیٹل, تو پھر اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا پاز لینا پڑے گا. آپ کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے سے پہلے آپ کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, آپ جب تک آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ, اور جب تک آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اب میں کوئی بھی پارٹیسپیشن میری جو ہے وہ ہیلدی ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم بیہیونگ نارملی, اب کسی چیز کی ڈپینڈنسی نہیں ہے میرے ساتھ, فزیکل ہیلپ کی بھی اور سوشل ہیلپ کی بھی, اور آپ کو یہ بھی لگ رہا ہو کہ آئی ایم کی ناٹ ہیلپ مائی سیلف ایز ویل, اور میرے ریلیشن شپ میری فیملیز کے ساتھ اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ شاید اب ہمارے درمیان میں کوئی اس طرح والا تعلق نہیں ہے کہ وہ مجھے پراپرلی ہیلپ کریں گے. ٹھیک, اور کچھ ذہنی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں منیب صاحب جس میں فیملی ہیلپ کرنا بھی چاہ رہی ہوتی ہے, تو پیشنٹ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے ہیلپ فل نہیں ہیں بلکہ یہ میری بیماری کو مزید بڑھا رہے ہیں. آج دنیا بھر میں ورلڈ بائی پولر ڈے منایا جا رہا ہے. 30th آف مارچ جو ہے وہ دنیا بھر میں بائی پولر کا دن منایا جاتا ہے. اور بائی پولر پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے, اور آپ جو ہیں وہ نہ صرف فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہر ٹائم پرسسٹنٹ بھی ہوتا ہے. لائک اگر آپ مینیا میں ہیں تو بس پھر آپ ہائپر مینیا میں بہت عرصے تک ہے, اور اس میں آپ وہ لاسز کر رہے ہیں جو کہ انبیئریبل ہیں, جس میں آپ کا سب سے پہلا آپ کا مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کا ہوتا ہے. اگر آپ ڈپریسو فیز میں ہیں تو کئی سال, 8 سے 10 سال تک بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو ڈپریسو فیز میں لوگ گزار دیتے ہیں, اور ان کا کیونکہ ٹریٹ نہیں ہوا ہوتا, ان اٹینڈڈ ہوتا ہے, تو وہ اسی میں ہی ان کی جو لائف ہے فنکشنل ہوتی ہے لیکن بہت افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی فیز میں ایٹ ٹائم جب ڈپریسو فیز ہوتا ہے تو اسی میں ہی جو لوگ ہیں اکثر وہ مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے موڈ کو, کیونکہ ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہماری جو موڈز جو ہیں, ہمیں موڈ ڈس آرڈر ہے یا ہمیں موڈ مینیجبلٹی کی ضرورت ہے, وی نیڈ میڈیکیشن یا وی نیڈ سائیکو تھراپی. تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے موڈ کو مینیج کرنے کے لیے ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ ڈرگ لیتے ہیں تو جو ان کے موڈز کے ایشوز ہیں وہ سمجھے 2 آتشا ہو جاتا ہے. ٹھیک, اور یعنی ایک تو پہلے ہی ایرر ہے, آپ کا ڈس آرڈر ہے, اور اوپر سے جب آپ ڈرگ لیتے ہیں تو پھر آپ کا سائیکوسس 100% سائیکوسس ہٹ ہونے کا. اب آپ کا دیکھیں جو پرائمریلی ڈائگنوزس بائی پولر ہے اور اس کے ساتھ آپ کی ایڈکشن بھی ہے, تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ میں اپنا بائی پولر تو مینیج کروں اور یہ تو میرا کب ہو جائے گا, مگر آپ ایڈکشن جو ہے, آپ ڈرگس جو ہیں وہ کرتے رہیں, تو ایسا نہیں ہے, پھر وہ کبھی بھی مینیج نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ ہٹ ہوگا, بلکہ آپ کا تو سائیکوسس بھی ہٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو جس چیز پہ پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے, میں آتی ہوں.
ڈرگس پہ ایڈکشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو ریکوری پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو ہم ریکوری پہ بات کرتے ہیں اس میں آپ کس طرح سے اپنے اس ریکوری پروسیس کو کنٹینیو کریں گے. آپ صرف ریکوری پہ ہی کام کریں اگر, تو ہی آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی سائڈ بائی سائڈ بہتر ہوتی جائے گی. کیونکہ آپ کا جو ریکوری کا پروسیس ہے وہ بہت ہیلدی ہے, جس میں آپ کا میڈیکیشن ہے, آپ کا لائف سٹائل ہے, آپ کا سلیپ ہائیجین ہے, آپ کا جو سلپری پلیسز, جو بھی آپ کے سلپری فرینڈس ہیں وہ سب چیزیں ہیں, ٹائملی میڈیکیشن ہے. تو جب آپ اس پہ کام کریں گے, ریکوری پروسیس میں آپ بہت آنیسٹ ہوں گے اور ریگولر ہوں گے, تو جو آپ کا جو ڈوئل ڈائگنوسس ہے وہ انڈائریکٹلی ہی ڈیل ہو جائے گا.